بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھ لیں، فیعمل بہن، اور پھر ان 5 باتوں پر خود عمل کر لیں، او یعلم من یعمل بہن، یا خود عمل نہ کر سکتا ہو تو کسی ایسے شخص کو سکھلا دیں جو وہ عمل کر سکتا ہو، جو اس پر عمل کر سکتا ہو۔ قلت انا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ 5 باتیں لینے کو تیار ہوں، میں ان پر خود بھی عمل کروں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی بتلاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور انگلیوں میں گن کر 5 باتیں مجھے سکھلائیں۔ فَعَدَّ خَمْسًا، 5 باتیں گن کر مجھے بتلائیں۔ سب سے پہلی بات بتلائی: اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ گناہوں سے بچو، اللہ کی حرام کردہ اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچو۔ تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عابد کہلاؤ گے۔ اتق المحارم، محارم کا مطلب ہوتا ہے حرام کردہ چیزیں، جنہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہو، منع کیا ہو، ان سے خود کو بچاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ چونکہ آدمی کے لیے پرہیزگاری اور تقوی کے اندر جس قدر معاون گناہوں سے اجتناب اور پرہیز بنتا ہے، کوئی اور عمل اتنا مددگار اور معاون نہیں بنتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی چچا زاد بھائی، کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک آدمی رات بھر عبادت کرتا ہے، بڑی لمبی چوڑی نفلیں پڑھتا ہے، دن بھر روزے بھی رکھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو بہت لمبی چوڑی نفلی عبادتیں تو نہیں کرتا، بہت زیادہ روزے نفلی نہیں رکھتا، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ میرے نزدیک گناہوں سے بچنے سے بڑھ کر کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں۔ گویا کہ گناہ سے بچنا یہ کلید بنتا ہے، نسخہ بنتا ہے آدمی کی عبادت کی راہ میں درجات کی بلندی کی اور اللہ کے قرب کا۔ اس لیے سب سے پہلی نصیحت جو فرمائی: اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی نفلوں کا اہتمام نہ کرے، جتنا ہو سکتا ہو وہ بھی کرے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہتمام گناہوں سے اجتناب کا کرے۔ اگر زندگی میں گناہوں سے اجتناب ہے، جو تھوڑی بہت بھی عبادات ہیں ان کی نورانیت اور ان کی حلاوت ہمیں محسوس ہوگی۔ بعض علماء نے اس کی مثال دی کہ آدمی اگر کمرے میں اے سی لگاتا ہے ٹھنڈ کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے، تو یہ فائدہ اس وقت دے گا جب کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھے، لیکن اگر دروازہ بھی کھلا ہو، کھڑکیاں بھی کھلی ہوں، سب کچھ اوپن ہو، تو وہ آپ کا اے سی ٹھنڈک نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔
بالکل ایسے ہی عبادات جو آدمی کرتا ہے، اس سے جو دل کے اندر نور پہنچتا ہے، جب تک گناہوں کے دروازے کھڑکیاں کھلی رہیں گی وہ نور آپ کو فائدہ نہیں دے گا، وہ نکل جائے گا۔ لیکن گناہوں کے دروازے کھڑکیاں بند ہوں گی تو تھوڑی بہت بھی عبادات ہیں ان کا نور آپ کو فائدہ دے گا۔ ان الصلاۃ تنہا، نماز آدمی کو فحشاء سے، بے حیائی سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے اور ظلم سے روکتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کے فائدے بیان کیے، لیکن آج ہماری نماز نہ ہمیں گناہوں سے روکتی ہے، نہ بے حیائی سے روکتی ہے، نہ ظلم سے روکتی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ساتھ ہمارا گناہوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کی وجہ سے ان عبادات کا ثمرہ نہیں ملتا۔ تو اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ دوسری بات بیان فرمائی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ کے عطا کردہ پر تم راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے مالدار کہلاؤ گے۔ یعنی قناعت اختیار کرو، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر صبر و شکر کرو، زیادہ کی طلب و جستجو مت کرو کہ اللہ نے دیا ہے، مزید کی حرص اور مزید کا بخل لگا ہوا ہے۔ اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے جو قناعت سے، صبر و شکر سے حاصل ہوتی۔ لہذا اللہ کے عطا کردہ پر راضی ہو جاؤ، شکوے شکایات نہ کرو، زیادہ کی طلب نہ کرو۔ یہ عقیدہ بنا لو کہ جتنا اللہ نے نصیب میں لکھا ہے وہ بہر صورت ملے گا، اور جو نصیب میں نہیں لکھا وہ کسی بھی حال میں نہیں مل سکتا، بھلے کتنا ہی آپ ہاتھ پیر کیوں نہ چلا لیں۔ جب یہ عقیدہ انسان کا کامل بن جاتا ہے تو اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر قناعت آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، صبر و شکر پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسری بات بیان فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ لہذا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تکن مسلمہ، تم کامل اسلام والے، تم کامل مسلمان، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار کہلاؤ گے۔ یعنی دین و دنیا کے معاملات میں آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے تو اچھا ہے، دوسروں کے لیے جو ہے برا سوچتا ہے۔ اپنے لیے تو اونچا معیار ہے، دوسروں کے لیے ادنا معیار ہے۔ یہ جو دوغلا پن ہے، دو رخا پن ہے کہ اپنے لیے تو کچھ کسوٹی اور معیار بنا رکھا ہے، دوسروں کے لیے دوسرے ماتحتوں اور ملازمین کے ساتھ بھی دوہرا رویہ ہے۔ یہ کمال اسلام کی، کمال ایمان کی علامت نہیں۔ کمال ایمان کی علامت یہ ہے کہ جس طرح تم معیار اور کسوٹی اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے ماتحتوں کے لیے بھی کرو۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ بہت زیادہ ہنسنے سے گریز کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ آدمی کی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دل سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جاتا رہتا ہے، آدمی کا اپنا رعب، دبدبہ جاتا رہتا ہے۔ تو زیادہ ہنسی یہ دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ بلکہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا، اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، کہ لذتوں اور خواہشات کو توڑنے والی چیز موت کو تم بکثرت یاد کیا کرو۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، کہ لذتوں، خواہشات، دنیاوی رغبت، دنیاوی چاہت، مال و متاع کی محبت، عہدے اور منصب کی محبت، ان چیزوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو تم بکثرت یاد رکھو، کیونکہ وہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کا آنا ناگزیر ہے۔ ہاں، ممکن ہی نہیں ہے کہ موت نہ آئے۔ بڑے بڑے بادشاہ، حکمران، ظالم جابر حکمران، پوری دنیا پر سلطنت اور راج کرنے والے، اقتدار والے لوگ، مال والے لوگ، عہدے منصب والے لوگ، سب من و مٹی تلے دفن ہے۔
اب میں سے کچھ نہیں، کوئی نہیں بچے گا، جو کچھ بھی ہے وہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ تو اس لیے حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ ہنسنے سے گریز کرو، یہ آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو عبادات کی رغبت اور عبادات کی لذت اور عبادات کی حلاوت اور مٹھاس ختم ہو جاتی۔ آج نہ ہمیں نماز میں مزہ آتا ہے، نہ تسبیح تلاوت اور ذکر و اذکار میں مزہ آتا ہے، کچھ مٹھاس حلاوت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ دل اگر زندہ ہو تو ان عبادات کی لذت اور ان عبادات کی حلاوت اور مٹھاس آدمی کو محسوس۔ یہ 5 نصیحتیں، ان میں سے ہر نصیحت ایسی ہے کہ جس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہیں، تفصیل کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر انسان ان پر عمل پیرا ہو تو انشاءاللہ دین و دنیا اس کی سنور جائے گی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.